کل ہم نے اسماء اشارات کے بارے میں پڑھا تھا، حاذا اور ذالکا. یاد ہوگا آپ کو، آپ نے ریوائز بھی کیا ہوگا کہ اگر جی حاذا جی، اس میں یہ تھا کہ کل میں کلاس پہ نہیں تھی، ہوں میں نے تھوڑی سی اٹینڈ کی تھی، بہت وہاں پہ نوائزی تھا، لیکن میں نے 16 اور مجھے نہیں پتا 15 اور 16 کو میں نے ریوائز کر لیا تھا، گڈ. لیکن اگلا والا بھی پڑھا میں 17 18 بھی، لیکن بی آنےسٹ کہ مجھے اس کو میں جس وقت سامنے بک رکھتی ہوں تو میں پڑھ لیتی ہوں، لیکن اس میں دوبارہ دیکھتی ہوں پھر مجھے لگتا ہے میں بھول گئی ہوں. ابھی ابھی جیسے ہم نے ایک چھوٹا سا میں نے جیسے پڑھا ہے اس میں کہ ہمارے پاس دو لفظ ہیں، ایک مذکر ہے اور ایک مونس ہے. مؤنث، مذکر اور مؤنث. جی، اس پہ جیسے ہم کہتے ہیں ذالک کا جو لفظ ہے وہ آتا ہے اس کے لیے کہ مذکر کے لیے جب وہ دور کہیں ہوتا ہے، اور جب نزدیک ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ہاذا بولتے ہیں یا اور اس طرح اگر ہم مونس ہے اس کے لیے ہم تل کا، اور اگر مونس ہے تو نزدیک اس کے لیے حز ہی. تو حاذہ یہ حاذہ. جی، تو اب اس میں یہ باقی اگر میں دیکھتی ہوں تو بس کر لیتی ہوں، لیکن لفظ مجھے آتے نہیں ہیں وہ یہ. پریکٹس ہے جو آپ جی کمی بتا رہے ہیں، وہ جی پریکٹس سے دور ہوگی. مین آپ نے ایک رول پڑھ لیا تو جی ملٹیپل ٹائم اسے اپلائی کریں. جیسے ٹھیک ہے کتابن، کتاب ہے، ہاذا ٹھیک ہے کتابن، یہ کتاب ہے. اب نیچے جتنی مثالیں دی ہیں جب تک آپ اپنی زبان سے انہیں نہیں کہیں گے تو جی یہی کیفیت ہوگی جو آپ کے اندر ہے. مین ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں اس اسپیسیفک رول کو پڑھتے ہیں کہ مجھے تو آ گیا ہے، لیکن ہاں کچھ دیر بعد جب آپ اسے اوپن کرتے ہیں یا قرآن کریم سے ڈائریکٹلی جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مجھے جو آیا تھا وہ بھول گیا ہے. تو جی اس میں جو کمی ہے وہ پریکٹس کی ہے. آپ اگر ٹھیک ان تمام الفاظ کو، تمام مثالوں کو دہرا لیں گے تو جی کبھی بھی نہیں آپ کو بھولے گا. ہاذا حرام، یہ حرام ہے. ہاذا صراط، یہ راستہ ہے. ہاذا بہتان، یہ بہتان ہے. تو ہاذا اور اس کے بعد والا لفظ الف لام کے بغیر ہو کیا مطلب ہوگا، اور اگر الف لام کے ساتھ ہو پھر کیا مطلب ہوگا. دونوں جی کل آپ نے انڈرسٹینڈ کیے کہ الف لام کے بغیر اگر ہاذا کے بعد ورڈ ہوگا تو کمپلیٹ جملہ ہوگا. جی ہاذا عذب، یہ میٹھا ہے. اور اگر ہوتا ہاذا العذب تو پھر کہنا تھا یہ میٹھا ہے، نہیں آنا تھا. جی سمجھ میں آ رہی نا. تو ہوں کمپلیٹ سینٹینس اس وقت بنے گا جب ہاذا کے بعد والے ورڈ پہ الف لام نہ ہو. اگر ہوگا تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. جیسے ہاذا النبی کو کیسے پڑھیں گے، ٹرانسلیٹ کریں گے، یہ نبی. جی ہاذا البیت، یہ گھر. ایسے نہیں کہیں گے یہ گھر ہے، دس از ہاؤس. نو، دس ہاؤس، دس ہاں ہاؤس، یہ گھر. تو یہ دونوں آپ نے پڑھے، فرق بھی آپ نے معلوم کیا. اور پھر متا اگر الف لام والے ہاذا سے پہلے آ جائے تو وہ کمپلیٹ جملہ بن جاتا ہے. ہاذا جی الفتح، یہ کامیابی. متا ہاذا الفتح، یہ کامیابی کب حاصل ہوگی. متا ٹھیک ہے ہاذا الوعد، یہ وعدہ کب پورا ہوگا. تو یہ کل ہم پڑھ چکے، میں نے ریوائز کر دیا تاکہ اگر کوئی نہیں تھا وہ انڈرسٹینڈ کر لے، اور جنہوں نے پہلے پڑھ رکھا ہے وہ اس کو ریوائز کر لیں، یاد آ جائے، کیونکہ آج کا سبق بھی اسی سے لنک کرتا ہے. اور کوئی سیم، بالکل سیم وہی فارمولا ذالکہ کے اندر بھی ہے، جسٹ ایک فرق کے ساتھ کہ ذالکہ کے بعد والا ورڈ اگر الف لام والا ہے تو کبھی وہ انکمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے اور کبھی وہ کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے. آپ کو کانٹیکسٹ بتلائے گا کہ یہ والا جو مجموعہ ہے الفاظ کا یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے یا نہیں. فار ایگزامپل ذالک الکتاب، یہ کتاب، جس طرح سے آپ نے ھذا الکتاب پڑھا تھا، یہ کتاب انکمپلیٹ سینٹینس تھا، کمپلیٹ نہیں تھا. اسی طرح سے ذالکہ کے بعد اگر الف لام والا ورڈ ہوگا تو وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوگا. ذالک الکتاب، یہ کتاب. لیکن سم ٹائم ذالکہ کے بعد والے ورڈ پہ الف لام ہوتا ہے لیکن وہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ کمپلیٹ ہوتا ہے بلکہ اس کے اندر ایک زور، ایک قوت، ایک تاکید
वाला माना भी मौजूद होता है. फॉर एग्जाम्पल ज़ालिकल फौजू, इसको ऐसे नहीं कहेंगे ये कामयाबी, बल्कि कहेंगे यही कामयाबी है. ज़ालिकल खिज़्यु, यही रुसवाई है. तो ये 2 चैप्टर्स हमने पढ़े. आज हम हाज़िही और तिलका को अंडरस्टैंड करेंगे, अलिफ लाम के साथ भी और अलिफ लाम के बगैर भी. वैसे पढ़ना तो मैंने दूसरा सबक भी था, लेकिन अटेंडेंस बहुत कम है, तो जस्ट एक ही पढ़ेंगे ताकि जो लोग नहीं आए उनका ज़्यादा नुकसान नहीं हो. जी, कौन पढ़ेंगे? रिजवाना खान साहिबा, आप काइंडली पढ़िए ज़रा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम. आयात, हाज़िही आयात, तो आयतुन, आयातुन, आयत, आयत आयात, आया में है, तो आयत है, आयत है. अच्छा, जब इसमें ता आएगा तो इसमें तो हम इसको पढ़ेंगे आयाता या आया. नहीं, जब अकेला कोई भी वर्ड लिखा होगा अरबिक, तो हम उसके आखिरी हरफ की हरकत को वाज़े करेंगे. ये मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ. फॉर ठीक है. एग्जाम्पल आयतुन अकेला जब पढ़ेंगे तो ता के ऊपर 2 पेश पढ़ेंगे और ट्रांसलेट करेंगे. चूँकि अलिफ लाम नहीं है, आखिर में तनवीर आ रही है, तो आप रूल पढ़ चुके. ऐसे वर्ड्स को 3 में से किसी एक तरह से ट्रांसलेट करते. आयत है या कोई आयत या एक आयत, सही, तो उसी तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे. जी ठीक है. हाजी आयत, ये आयत है. लफ्ज जन्नतुन, जन्नत. हाजिही जन्नतुन, ये जन्नत है. तज़किरा, याद दहानी. हाजिही तज़किरा, ये याद दहानी है. सूरतुन, सूरत. हाजिही सूरतुन, ये सूरत है. दर्ज बल्ला, तमाम अल्फाज का इख्तिताम गोल ता से हो रहा है. इन तमाम अल्फाज अरबी ज़बान में मुअन्नस होते हैं, लिहाजा इनकी शक्ल इशारा करते हा इस्तेमाल होता है. हाज़िही इस्तेमाल थोड़ा कटा हुआ है, इनकी तरफ इशारा करते हुए हाज़िही इस्तेमाल होता है. इस्तेमाल होता है, लेकिन अरबी ज़बान में चंद अल्फाज ऐसे हैं जो गोल ता या हना होने के बाद मुअन्नस ही मुस्तमिल होते हैं. ऐसे गोलता ना होने के बावजूद भी मुअन्नस ही मुस्तामल होते हैं. मीन रूल तो ये है कि मुअन्नस के आखिर में आम तौर पे गोलता होती है, लेकिन अरबिक ज़ुबान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में गोलता नहीं, लेकिन फिर भी वो मुअन्नस है. आप पहले भी पढ़ चुके हैं. फॉर एग्जांपल जहन्नम, तनवीन है ना उसके ऊपर, नारुन. जी, नारुन तनवीन भी है और वो वर्ड भी मुअन्नस है. जी, समझ में आ रही? जहन्नम, आगे नफ्सुन, आइनुन, समाउन, शम्सुन, अर्जुन वगैरह. जैसे कुरानी जुमलों का तर्जुमा आप खुद करें. लफ्ज़ ठहरिए. तो आपने देखा ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, नारुन, जहन्नमु, नफ्सुन, आइनुन, समाउन, शम्सुन, अर्जुन, इनके मानी भी आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे. इनमें से किसी के आखिर में गोलता है? तो नहीं है. नहीं है. लेकिन ये मुज़क्कर है या मुअन्नस? ये मुअन्नस आएंगे. ये मुअन्नस है. क्यों? इसलिए कि अरबी ज़ुबान बोलने वाले इनको मुअन्नस ही कंसीडर करते हैं. तो ज़ुबान बोलने वालों की पाबंद होती है. इवन के ज़ुबान किसी रूल की भी पाबंद नहीं होती. ज़ुबान के रूल बाद में वजूद में आते हैं, पहले ज़ुबान वजूद में आती है. आप लोग ज़ुबान की साइंसेस जो थोड़ी सी भी वाकफियत रखते हैं वो जानते हैं कि ज़ुबान ख़ुद पहले वजूद में आती है, उसके रूल्स बाद में वजूद में आते हैं. और ज़ुबान में भी नज़म पहले वजूद में आती है, नसर बाद में वजूद में आती है. तो ज़ुबान बोलने वाले वो ख़ुद रूल होते हैं, वो ख़ुद रूल सेट किया करते हैं. तो बोलने वाले इनको मुअन्नस ही कंसीडर करते हैं. वो कहते हैं नो इशू, इनके आखिर में गोलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही समझते हैं कि ये मुअन्नस है. लिहाजा इनकी तरफ जब इशारा करेंगे तो हम हाज़ा या ज़ाली का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि मुज़क्कर के लिए यूज़ होता है, बल्कि उनकी जगह पे हाज़िही या तिल का इस्तेमाल करेंगे. अभी तक हम हाज़ी पढ़ रहे, आगे तिल का भी आ जाएगा. जी चलिए आगे लफ्ज़ आएगा जहन्नम. जहन्नम देखिए, इसको हम पढ़ते हैं जहन्नुम उर्दू बोलने वाले, तो हम अरबिक का हशर नशर कर देते हैं. अरबी में जहन्नम है नून के ज़बर के साथ. चलिए जहन्नम, उसमें जहन्नम. हाज़िही जहन्नम, तो इसमें हाज़िही जहन्नम, ये जहन्नम है. नाकतुन,
ओके, ऊँटनी, हाज़िही नाक़तुन, ये ऊँटनी है। तज़किरतुन, तज़किरा याद दहानी, हाज़िही तज़किरतुन, ये याद दहानी है या याद दहानी है? याद दहानी है, याद दी हानी है। यानी, तो उसमें आएगा, अब दूर के लिए हम करते हैं मोनस जो है उसमें तिल, अच्छा, तिल का। बहुत शुक्रिया मिस रिजवाना साहबा, आपने बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। किसी और को भी मौका देंगे। और कौन पढ़ना चाहेंगे? कौन कौन पढ़ना चाहेंगे? हैं कौन कौन? आज तो हैं ही बहुत थोड़े। जी, मरियम असलम साहिबा, आप काइंडली अनम्यूट कीजिए। तिल का। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। तिल का, जबकि दूर मुअन्नस चीज़ों की तरफ इशारा के लिए तिल का इस्तेमाल होता है। उक़दा, तिल का उक़दा, अंजाम, वो अंजाम है। तिल का उक़बा, तिल का आपने पढ़ा पहले भी कि ज़ालिका का वैसे तो ग्रामर में देखें माना वो होता है, दूर चीज़ की तरफ इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान करीम में आम तौर पे जो दूर वाले अल्फाज हैं इनका माना भी ये के साथ करते हैं, वो की बजाय ये के साथ। तो उम्मतुन, उम्मत है, तिल का उम्मतुन वो उम्मत है या ये उम्मत है। आदुन, आद है, तिल का आदुन वो आद है। उक़बा अंजाम है, तिल का उक़बा वो अंजाम है। नेमतुन, नेमत है, तिल का नेमा वो नेमत है। आशरा, 10 हैं, तिल का आशरा वो 10 हैं। आयातुन, निशानियाँ हैं, तिल का आयातुन वो क्या है? निशानियाँ। तिल का उमूमन दूर मुअन्नस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुरान करीम में ज़्यादातर ये लफ्ज़ नज़दीक यानी ये के मतलब में आया है, और इसी मतलब में ही समझा जाएगा। दर्ज बाला तमाम जुमलों का तर्जुमा आपने दूर के लिए वो इस्तेमाल करते हुए किया है, इनका तर्जुमा दोबारा ये यानी दिस इस्तेमाल करते हुए करें। अभी हमने तर्जुमा किया ना, उम्मा, तिल का उम्मा वो उम्मत है, दैट उम्मा, हम कहेंगे अब तिल का उम्मा ये उम्मत, दिस उम्मा, दिस इज़ उम्मा, ये उम्मत है। तो मुझे उम्मीद है कि तिलका का मतलब क्या है और किस तरह से वो सेंटेंस में यूज़ होता है ये भी आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब अलिफ लाम के बगैर अभी तक आपने पढ़ा और अभी अलिफ लाम के साथ है, तो सेम वही साइंस है जो पिछले असबाक में आप पढ़ के आ चुके हैं। अगर हाजी ही या तिलका के बाद ऐसा लफ्ज़ हो जिसके शुरू में अलिफ लाम हो, जैसे अश्शजरतु, अन्नारु, तो जुमला मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि हादिही और अगला लफ्ज़ जैसे हादिही शजरा, ये दरख्त, हाँ, तो हाजी ही और उससे अगला लफ्ज़ मिलकर एक चीज़ बन जाते हैं। लिहाजा तर्जुमा करते हुए है नहीं लगाया जाएगा। है कब लगता है? जब कंप्लीट सेंटेंस हो, और ये इनकम्प्लीट है। ज़ैन में दी गई पहली मिसाल की तरह बकिया पुरानी खितों का तर्जुमा खुद करें। खुद, आज तो सर खुद ही कर रहे हैं सब कुछ। कोई पढ़ेंगे? तो मैं पढ़ती हूँ, जी लेकिन मैं प्लीज़ बार मरियम बार साहबा। डिस्कनेक्ट हो जाता है। जी मरियम साहबा ये मैं प्लीज़। पढ़ने डिस्कनेक्ट हो जाता है बार बार, आज नेट का कोई इशू है, लेकिन मैं स्टार्ट करूँ। अगर हाजिर ही या अद तिल दुनिया वो का मैंने पढ़ दिया, वो तो मैंने पढ़ दिया। अद दुनिया हादी ही दुनिया, इसको पढ़िए। दुनिया, ये दुनिया, अलबल अलबलदतु, हाजिही बलदतु, ये मुल्क है। ये मुल्क अशजरतु, है भी लगाएंगे। ये मुल्क, हाँ नहीं, ये मुल्क, हाँ जी है, लगाएंगे। है क्यों लगाएंगे? ये पूरा नहीं हो गया हमारा हाजिर दुनिया। जी कोई बताएं, मरियम असलम साहबा फरमा रही हैं कि कंप्लीट सेंटेंस है, कोई समझाएं, कोई बताएं, कौन बताएंगे? ये हम ये दुनिया के लिए लगाएंगे, हाजा ये के लिए लगाएंगे, और अब दुनिया अगर उसमें लगा रहे हैं तो दूर और नजदीक के लिए है। यहाँ दूर और नज़दीक की डिबेट नहीं है, ये क्लियर है कि ये नज़दीक के लिए है, लेकिन अगर बाद वाला वर्ड अलिफ लाम वाला है
تو کیا ایسا مرکب کمپلیٹ سینٹینس ہوگا یا انکمپلیٹ ہوگا؟ فار ایگزامپل اگر ہم یہ کہتے ہادی دنیا الف لام کے بغیر، تو اس وقت کمپلیٹ سینٹینس ہوتا ہے، یا ہادی دنیا جب کہہ رہے ہیں تو اس وقت کمپلیٹ ہوگا، یا دونوں صورتوں میں کمپلیٹ ہوگا؟ جی بتائیں شاباش، یہ رول ہم نے ملٹیپل ٹائم پڑھ اس لیے۔ میں الف لام کے ساتھ کمپلیٹ ہوگا؟ نہیں، اس کو آپ اس کا اپوزٹ کریں، اگر الف لام کے ساتھ ہے تو انکمپلیٹ ہے، اور الف لام کے بغیر جب ہوگا حاضی کے بعد والا ورڈ وہ کمپلیٹ سینٹینس ہوگا۔ ابھی لہٰذا جیسے الدنیا ہے اور حاضی دنیا ہے، حاضی دنیا ہے تو تو یہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے، کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا ہاذہ دنیا 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 یہ جو تو ہوتا القرآن ہاذہ ہے نا۔ بلدتن، ہوں تو پھر ہوتا یہ اب ملک۔ سمپلی یہ سمجھے، میں ابھی آپ کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں، ہادی البلدہ یہ ملک، انگلش میں کہیں گے دس کنٹری، دس کنٹری، ہادی البلدہ کا مطلب ہے دس کنٹری، اور اگر آپ نے کہنا ہے دس از اے کنٹری تو کہیں گے ہادی بلدتن۔ ہادی البلدہ کو آپ دس از اے کنٹری نہیں کہہ سکتے، وہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے۔ بہت سمپل سا رول ہے کہ اسماء اشارات میں سے کوئی بھی اشارہ ہو، چاہے ہاذا، چاہے حاضی، چاہے ذالکا، چاہے تلکا، چار ہم نے پڑھے ہیں، ان کے بعد اگر الف لام والا ورڈ ہے تو وہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے، اگر الف لام کے ٹھیک ہے بغیر جی۔ ہے تو وہ کمپلیٹ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ بھائی انڈرسٹینڈ کر لیا آپ لوگوں نے؟ جی چلیے چلیے شاباش۔ الشجرۃ، هذه الشجرۃ، یہ درخت، یہ درخت الجنت، یہ درخت ہے، یہ درخت، شاباش، یہ هذه درخت، یہ کمپلیٹ الشجرۃ، نہیں ہے، یہ یہ کمپلیٹ درخت، سینٹینس نہیں ہے۔ گڈ، چلیے۔ الجنت، تلک الجنت، وہ جنت، وہ جنت، ویری گڈ، چلیے چلیے۔ الحیات، هذه الحیات، یہ زندگی، ہوں النار، هذه النار، یہ آگ، ہوں القریۃ، هذه القریۃ، یہ بستی، ہوں الدار، تلک الدار، وہ گھر۔ شاباش، بہت اچھے۔ اچھا آپ لوگ یہ بھی نوٹ کر، ایک تو ہم رولز پڑھ رہے ہیں اب روزانہ، ہر سبق میں ملٹیپل چیزیں نئی ہمارے سامنے آ رہی، اس کے ساتھ ساتھ ووکیبلری بھی آ رہی ہے، آپ کم از کم یا تو یاد کر لیا کریں، اور بہتر یہ ہے کہ اسے الگ ڈائری میں نوٹ کیا کریں اور انہیں الفاظ کو یاد کیا کریں۔ جیسے البلدہ کس کو کہتے؟ شہر کو کہتے، الدار گھر کو کہتے، القریہ بستی کو کہتے۔ اگر ہمیں نہیں آتے ان الفاظ کے معنی تو فرسٹ ٹائم جب بھی کوئی نیا لفظ آئے اسے اسی وقت یاد کر لیں، تاکہ ان فیوچر جی کسی بھی سبق میں یا قرآن کریم مطالعہ کرتے وقت کسی بھی وقت ہمارے سامنے آئے تو ہمیں یہ دقت پیش نہیں آئے کہ یہ تو مجھے اس کی تو ٹرانسلیشن ہی نہیں آ رہی، یہ تو لفظ میں مجھے آتا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو جو نئے الفاظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان کے معنی اور مفاہیم کو بھی یاد کرنے کی کوشش فرمائیں، اور انہیں اپنے پاس الگ ایک ڈائری میں یا الگ ایک کاپی رجسٹر کے اندر نوٹ کر لیا کریں تاکہ یاد کرنا آسان ہو۔ اچھا دبتل آیات میں اس حصے کو پہلی مثال کی طرح نمایاں کریں جس میں حاضی یا تل کا اور ان کے بعد والے لفظ سے قرآنی جملہ بن رہا ہے۔ تو قرآنی جملہ کب بنتا ہے آپ کو رول یاد ہونا چاہیے کہ حاضی، حاضہ، ذالکہ، تلکا کے بعد والے ورڈ پہ الف لام نہ ہو تو وہ کمپلیٹ سینٹینس ہوگا۔ اور دوسرا سوال، اس حصے کو پہلی مثال کی طرز پہ نمایاں کر رہے ہیں جس میں حاضی یا تلکا اس کے بعد ال والا لفظ آ رہا ہے، مین ال والا لفظ اگر آ رہا ہے تو وہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہوگا، وہ انکمپلیٹ ہوگا۔ قرآن کریم سمجھنے کے لیے ذخیرہ الفاظ، مختلف اقسام کے جملے، محاورے اور چند ضروری اصول جاننا درکار ہے۔ اس کتاب میں آپ تدریجاً یعنی گریجولی، آہستہ آہستہ یہ تمام چیزیں بآسانی سیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مشقیں آپ لوگ حل کریں، اور اسماء اشارات سے ریلیٹڈ جتنے اسباق ہم نے پڑھے، 3 اسباق، ان تینوں کو دہرائیں اور اچھے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم میں اسماء اشارات بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، ابھی تو ہم نے پڑھے جسٹ 4، ان کے علاوہ بھی ہیں، اولائکا آتا ہے، اولائکا یہ بھی اس میں اشارہ ہے،
تو وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. جو ہم پڑھ چکے ہیں انہیں آپ اچھے سے انڈرسٹینڈ کر لیں, یاد کر لیں, کسی قسم کی کنفیوژن آپ کو نہیں ہونی چاہیے. نیکسٹ سیشن کے لیے ابھی چھٹیاں بھی ہیں. چھٹیوں کا مطلب کیا ہے, میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ چھٹی مطلب کلاس نہیں ہوتی لائیو, لیکن آپ نے قرآن کریم کو ضرور پڑھنا ہے. قرآن کریم پڑھنے کی چھٹی نہیں ہے. تو ہم نے جو اسباق پڑھ لی اب تک, اسپیشلی اسماء اشارہ سے ریلیٹڈ, ان کو دہرائیں گے, اور بقیہ جو اب تک ہم پڑھ چکے شروع کورس سے انہیں بھی ریوائز کرنے کی کوشش کریں گے, کوشش فرمائیں گے, تاکہ آنے والے جو اسباق گزشتہ سبقوں کے ساتھ لنک کرتے ہیں وہ کنیکشن آپ ہر سبق کے اندر اچھے سے انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہوں. رکتے ہیں ہم, آگے سوالات لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ختم کریں گے. پڑھنا تو ہم نے سبق نمبر 18 بھی تھا, لیکن آج اسٹرینتھ کم ہے تو ہم اسے چھوڑ رہے ہیں اور نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ پڑھیں گے. جی سوال ہے کسی ایک کا؟ ایگزامپل کرا دیں, اوپر والے سوالوں میں سے صرف ایک ایگزامپل کرنا ہے. ایک ایگزامپل کو کیا کرنا ہے؟ ایک ایگزامپل سالو کر لیتے ہیں اوپر والے ایگزامپل سوال سیم میں. ایگزامپلز ہیں. میں آپ کل کے سبق میں تھے؟ جیسے نہیں سر, میں نے ٹھیک, اچھا اوکے اس چلیں. لیے آج ہی ایک مثال حل کر لیتے ہیں سوال نمبر 1 سے. جی آج ہی ناقۃ اللہ لکم آیتن. اس میں سوال مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس میں کرنا کیا ہے. سوال تو لکھا ہوا ہے. جی سر, لیکن حاض ہی جیسے پہلے والا ہے, یہ دیکھیں حاض نا, ہی پہلے والا ہائی ناقۃ. لائٹ ہوا ہے نا, یہ دیکھیں باکس بنا ہوا ہے اس کے اوپر. تو انہوں نے سوالات سے آپ کے سامنے سوال یہ رکھا ہے کہ پہلی مثال یعنی ہادی ناقۃ اللہ شرب, اس مثال کی طرح آپ اگلی مثالوں کو دیکھیں گے اور اس حصے کو نمایاں کریں گے جس میں حاضی اپنے بعد والے لفظ سے مل کر جملہ بن رہا ہو, یا تلکا اپنے بعد والے لفظ سے مل کے جملہ بن رہا ہو. تو جملہ کب بنتا ہے حاضی اپنے بعد والے لفظ سے مل کے؟ حاضی ناقۃ اللہ. رول کیا ہے, حاضی یا تلکا اپنے بعد والے لفظ سے مل کے جملہ کب بنے گا؟ رول یہ ہے ان نہ لگاؤ. جب ال نہ ہو. ویری گڈ. تو حاضی ناقۃ کو آپ نے ہائی لائٹ کر دیا کہ یہ کمپلیٹ جملہ ہے. اور دوسری مثال میں حاضی ناقۃ اللہ لکم آیا, اس میں حاضی ناقۃ اللہ, اللہ کی اونٹنی, حاضی جہنم التی کنتم توعدون, اس میں آپ ہائی لائٹ کریں. شاباش. کر دیا. ہادی جہنم. تو یہ والی ایکسرسائز ہے, اسے آپ لوگ خود سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اور دوسری میں الف لام کے ساتھ والا ورڈ جو ہے حاضی یا تلکا کے بعد, وہ والا لفظ جو یعنی اس حصے کو ہائی لائٹ کرنا ہے کہ جب ہادی یا تلکا کے بعد الف لام والا ورڈ آ رہا ہو. تو یہ آپ لوگ حل کر کے آئیں گے انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے ریوائز کرنے کی, اسپیشلی اسماء اشارات والے اسباق, اور اگر ممکن ہو ٹائم نکال پائیں تو تمام کے تمام اسباق جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں. کسی کا کوئی سوال ہے کرنے, پھر ہم ختم کریں. سر میری 2 کلاسز مس ہو گئی. یہ یونٹ جو آپ نے سیکنڈ فائل شیئر کی تھی, اس کا یونٹ نمبر 1 2 ہے. میں سمجھا نہیں آپ کی بات. اس لیسن کا نمبر بتا دیں جو آپ نے یہ سیکنڈ فائل شیئر 17 کی ہے, ہے. لیسن نمبر 17 پڑھا ہم نے آج. جی. اور پہلے سے 1 سے 13 تک پہلے والی فائل تھی, اب یہ 17 پہ آ گیا. اس میں 1 سے جو 13 تک تھی نا, وہ ایک الگ فائل میں نے خود ایڈٹ کی ہوئی تھی. وہ بھی یونٹ نمبر 1 کا, یہ آگے 14 15 16 17 یونٹ نمبر 1 چل رہا ہے ابھی. جی. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ چلیں ہم ختم کر رہے ہیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعاؤں میں ایک دوسرے کو شریک رکھیں. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.